عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم، ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ اور طالبات اور معزز ناظرین، اسلامی حقوق و آداب ہمارے اس کورس کا آج 8واں ایپیسوڈ ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے مسجد کے آداب، نماز کے آداب، دعا کے آداب اور اسی طریقے سے جمعہ کے آداب، عیدین کے آداب وغیرہ پر گفتگو سماعت فرمائی۔ آج آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آج صدقہ کے کیا آداب ہیں۔ صدقہ بڑی عظیم عبادت ہے، اور صدقہ جو ہے گناہوں کو ایسے ہی مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ صدقہ جو انسان کرتا ہے وہ اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ آدمی بخیل نہیں ہے، یہ آدمی سخی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اونچا دل عطا فرمایا ہے، سخاوت عطا فرمائی ہے۔ اور صدقہ کرنے سے جو فقیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی مدد ہوتی ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں محشر کی دھوپ میں صدقہ کرنے والے کو سایہ ملے گا، اور صدقہ کرنے والا جہنم کی عذاب سے بچے گا۔ تو صدقہ کرنے میں کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے صدقہ کثرت سے کریں، خوب اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اور صدقہ دینے سے مقصد آپ کا اللہ کو راضی کرنا ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اور صدقہ اپنے پسندیدہ مال کا اور حلال مال کا کریں، اپنا پسندیدہ اور حلال مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور چھپا کر کے صدقہ دینا یہ کھلم کھلا یا علانیہ طور پہ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اور جو آپ کے قریبی لوگ ہوں ان کی مدد کرنا، پہلے ان کو ترجیح دیں، ان کی مدد کرنے میں اور ان کے اوپر صدقہ کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ ترمذی کی 658 نمبر کی حدیث سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہی علی ذی الرحم سنتان، صدقہ کسی رشتہ دار کو دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے، صدقۃ وصلۃ، صدقہ کا بھی ثواب ملتا ہے اور رشتہ داری کو نبھانے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ جن اوقات میں ثواب زیادہ ملتا ہے اس میں کثرت سے صدقہ کریں، جیسے رمضان کا مہینہ ہے۔ صدقہ میں کچھ چیزوں سے بچنا چاہیے، جیسے فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ صدقہ دے کر کے احسان جتانا یا جس کو ہم صدقہ دے رہے ہیں اس کو تکلیف پہنچانے سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ صدقہ میں ردی اور خراب مال نکالنے سے بچنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری کی 2989 اور صحیح مسلم کی 1009 نمبر کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان عدل کرنا اور فیصلہ کرنا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ کسی کو اپنی سواری پر بٹھا لینا یا اس کا سامان لاد لینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات بولنا بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا دینا صدقہ ہے۔ بلائی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا، قربانی کے اور عقیقہ کے کیا آداب ہیں۔ قربانی کرنا، اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنا، یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں اس کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ اور عقیقہ کا جہاں تک سوال ہے، اولاد کی نعمت حاصل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ تو قربانی اور عقیقہ میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ صرف اللہ کے واسطے ذبح کریں، اللہ کے نام سے عقیقہ کر سکتے ہیں، اللہ کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کرنے کے لیے موٹا، تندرست اور خوبصورت اور دھتا جانور آپ چنیں، اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد ہی قربانی کا جانور ذبح کریں۔ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی شام تک ہے۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، یہی افضل ہے، دوسرے سے کرانا جائز ہے مگر اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے۔ قربانی کا گوشت خود کھائیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست و احباب کو کھلائیں، اور غریبوں اور محتاجوں کو صدقہ کریں۔ اور جب بھی ذبح کریں بسم اللہ اللہ اکبر ضرور پڑھیں، اور اس کو پڑھ کر کے ذبح کریں۔ جانور کو قبلہ رخ کر کے کسی تیز دھاردار آلے سے جو ہے جانور کو ذبح کریں۔ پیدائش کے 7ویں دن بچے کا عقیقہ کریں، اگر لڑکا ہے تو 2 جانور اور لڑکی ہے تو 1 جانور کو ذبح کریں۔ کن چیزوں سے بچنا چاہیے ہمیں قربانی اور عقیقہ میں؟
کسی قبر کے پاس جانور کو ذبح کرنے سے بچنا چاہیے، کسی ولی یا پیر یا فقیر کے نام پر ذبح کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ شرک ہے۔ اور کسی نئے مکان کو مصیبتوں سے محفوظ کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا، جسے ہمارے یہاں رواج ہے، یہ بھی غلط چیز ہے، غیر شرعی چیز ہے۔ اور اگر طاقت ہے اور آپ قربانی نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط چیز ہے، اس سے بچیں۔ عیبدار جانور جیسے لنگڑا ہے، بالکل واضح طور پہ کانا ہے، اندھا ہے، کان کٹا ہے، سینگ ٹوٹا ہے، بیمار ہے، بہت دبلا ہے، ایسے جانور کی قربانی قطعاً نہ کریں۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ خصی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، خصی جانور کی قربانی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، وہ عیبدار نہیں ہے۔ قربانی کا جو گوشت ہے یا اس کی کھال ہے، اس کو آپ قصائی کو، قصاب کو اجرت کے طور پہ نہیں دے سکتے، منع کیا گیا ہے۔ قربانی کا پکا ارادہ ہو گیا ہے تو چاند دیکھنے سے لے کر کے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹیں، اور عقیقہ میں چھوٹے جانور کا ہی عقیقہ ثابت ہے، بڑے جانور کا عقیقہ نہ کریں، اور عقیقہ کو بلا وجہ 7ویں دن سے مؤخر کرنے سے بچیں۔ یہ آداب ہیں، ان سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا کہ ملاقات کے آداب کیا ہیں۔ کسی مسلمان بھائی سے ہماری ملاقات ہو تو اس کے کیا آداب ہیں۔ تو ایک دوسرے سے ملنا اور ملاقات کرنا یہ آپس میں محبت کو بڑھاتا ہے، اور کسی دینی بھائی سے آپ بے لوث کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملاقات کرتے ہیں، تو آسمان سے آپ کے جو ہے قدموں کی پاکیزگی کا اعلان ہوتا ہے اور آپ کو فرشتے دعا دیتے ہیں۔ تو کسی مسلمان سے جب ہماری ملاقات ہو، جب ہم وزٹ کریں تو کون کون سے آداب ہیں، آئیے بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ نیک نیتی کے ساتھ ملاقات کریں، اچھا مقصد ہو، دنیاوی مقصد اور مفاد ہی صرف سامنے نہ ہو، اور مناسب وقت میں دوسروں سے ملاقات کریں، دوسروں کے آرام کا خیال رکھیں، اور گھر میں داخل ہونے کے جو آداب ہے جس پر آگے ہم ابھی گفتگو کریں گے ان کا خیال رکھیں، اور ملاقات جب ہو تو سلام کریں اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں، اور سلام کے آداب جس کو پر ہم آگے بھی گفتگو کریں گے ان کا بھی لحاظ رکھیں، اور جب ملاقات ہو تو مفید باتیں کریں، اہم باتیں کریں، بلا وجہ کی فضول باتیں نہ کریں، اور جو آپ سے ملنے آیا ہے اس سے مسکرا کر کے خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کریں، اس کی عزت کریں، اس کی خاطر کریں، اس کی مہمان نوازی کریں، اور اس کے بعد آپ کہیں اگر ملاقات کرنے گئے ہیں تو اجازت لے کر کے واپس ہوں، اور سفر سے واپسی پر جو ہے آپ جب آئیں تو سلام کے بعد گلے بھی مل لیں، معانقہ بھی کر لیں، یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ ملاقات میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ ملاقات کے وقت کسی ایسے انسان کی جو وہاں موجود نہیں، اس کی عیب گیری کرنا، اس کی غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، اس سے بچنا چاہیے، اور اس وقت کو لغو اور فضول باتوں میں گنوانے سے بچنا چاہیے، اور روز روز مل کر کے اکتانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ روز روز ملنے سے بھی جو ہے محبت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آئیے اگلا ٹاپک ہے ہمارا، ضیافت اور دعوت کے کیا آداب ہیں، مہمان نوازی کے کیا آداب ہیں، دعوت وغیرہ کہیں کھاتے اور کھلاتے ہیں اس کے کیا آداب ہیں۔ مہمان کو کی خاطر بات کرنا اور اس کی عزت کرنا یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے میرے بھائیوں، اور ہر مسلمان کا شیوا ہے، اور دعوت اگر کوئی مسلمان دے تو اس دعوت کو قبول کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ تو دعوت میں ہمیں جو ہے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ ہمیشہ اپنے گھر میں مہمان نوازی کے لیے فاسق اور مجرم اور بدکار قسم کے لوگوں کے بجائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کا انتخاب کریں، اچھے لوگوں کو اپنے گھر میں دعوت دیں، اور مہمانی کے لیے خاص طور پر امیروں کو نہ بلائیں بلکہ غریب لوگوں کو بھی آپ دعوت میں بلائیں۔ دعوت اگر کوئی دے تو قبول کریں، اور بلا عذر جو ہے دعوت سے پیچھے نہ ہٹیں۔ امیر ہو چاہے قریب ہو، غریب ہو، قریب کا ہو چاہے دور کا ہو، ہر ایک کی دعوت کو قبول کریں، اور ایک سے زیادہ دعوت اگر آ گئی ہے تو جو دعوت پہلے آئی ہے اس کو قبول کریں، اور بعد والے سے معذرت کر لیں، سوائے اس کے کہ پہلا والا شخص اجازت دیتے کہ ہاں بھائی آپ دوسرے کے یہاں جا سکتے ہیں۔ آپ اگر نفلی روزہ رکھے ہوئے ہیں تب بھی دعوت قبول کریں، نفلی روزہ ہو تو توڑ دیں اور قضا اس کی نہیں کرنی ہوگی، اور اگر روزہ نہیں توڑنا چاہتے ہیں تو دعوت میں حاضر ہوں اور دعوت دینے والے کو دعا دیں۔ کھانے کے جو آداب ہے جس پر ہم آگے بات کریں گے، جب آپ کہیں کھانا کھانے جائیں، دعوت میں جائیں تو ان کا پورا لحاظ رکھیں، اور جس نے آپ کو دعوت دی ہے، جو آپ کا میزبان ہے، اس کو دعا دیں۔ کون سی دعا دیں گے؟ صحیح مسلم کی 2055 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کی 3854 نمبر کی حدیث کے اندر جو دعا سکھائی گئی، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ، آپ کے یہاں روزے داروں نے روزہ کھولا ہے، نیک لوگوں نے کھانا کھایا ہے، اور فرشتوں نے آپ کے لیے جو ہے
نہیں، آپ کے پاس روزے دار روزہ افطار کریں، نیک لوگ آپ کے پاس کھانا کھائیں اور فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعا کریں، یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ دعوت کھانے کھلانے میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ میزبان ہیں اور آپ کے گھر کوئی کھانا کھانے آیا ہے تو فخر و مباحات کرنے سے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے سے، کمپٹیشن کرنے کے مقصد سے بچیں، اور جب مہمان ابھی فارغ نہیں ہوئے تو ان کے فارغ ہونے کے پہلے ہی کھانا نہ اٹھا لیں، کھانا اٹھانے سے بچیں اور بیجا تکلف نہ کریں دعوت میں۔ اور اگر آپ کہیں مہمان بن کر کے گئے ہیں تو بہت جلدی پہنچنے سے بھی بچیں اور بہت تاخیر میں جانے سے بھی بچیں، اور جہاں مہمان کے طور پر آپ گئے ہیں تو بیجا فرمائشیں نہ کریں، جو سامنے آیا ہے ما حضر ہے اس کو کھائیں، بلا وجہ کی فرمائشیں نہ کریں۔ اور آپ کو جب دعوت دی گئی تو اپنے ساتھ اسٹیفنی کو لے کر کے نہ جائیں، یا جو ہے سامنے والے نے آپ کو دعوت دی، اب آپ بلا وجہ اس کے اوپر ایک بوجھ ڈال لیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور میزبان کی جو اسپیشل جو سیٹ ہے، جو مخصوص نشست ہے، وہاں پر نہ بیٹھیں جب تک کہ وہ خود آپ کو اجازت نہ دے دے۔ تو یہ ضیافت کے اور دعوت کے کچھ آداب ہیں، ان کا لحاظ ہمیں اور آپ کو رکھنا ضروری ہے۔ اب آئیے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، سلام کے کیا آداب ہیں؟ تو میرے بھائیو، سلام جو ہے یہ ایک مسلمانوں کا ایک ان کی پہچان ہے، اور ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہمارا ایک شعار ہے، ہمارا ایک سمبل ہے، ایک سائن ہے ہماری، اور یہ باہم محبت بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے۔ جانے انجانے سب کو سلام کرنا چاہیے۔ سلام میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سلام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، اور جس کو آپ جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، اجنبی کو بھی سلام کریں، بچوں کو بھی سلام کریں، بڑوں کو بھی، سب کو سلام کریں۔ اور جب اپنے گھر میں داخل ہوں تب بھی سلام کر کے داخل ہوں، اور کسی ایسی مجلس میں آپ گئے جہاں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، وہاں بھی آپ سلام کریں۔ اور چلنے والا جو جا رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، داخل ہونے والا گھر میں موجود تمام لوگوں کو سلام کریں، اور سوار پیدل کو، چھوٹا بڑے کو، اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کریں۔ سلام کے لیے شرعی الفاظ کا استعمال کرے، السلام علیکم کہے، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ مرد مردوں سے اور عورت عورتوں سے سلام کرے۔ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو مرد عورتوں کو اور اسی طریقے سے عورت مردوں کو سلام کر سکتی ہے۔ اگر بڑی جماعت ہو تو کئی بار سلام کر لیں تاکہ سب لوگ سن لیں۔ سلام کرنے کے بعد مصافحہ کریں، مجلس سے اٹھ کے جانے لگیں تب بھی سلام کریں۔ غیر مسلم اگر سلام کرے تو جواب میں وعلیکم کہیں۔ اور کچھ چیزوں سے سلام سے ریلیٹڈ ہمیں بچنا چاہیے۔ غیر مسلم سے سلام کرنے میں پہل سے بچنا چاہیے۔ کوئی آدمی فاسق ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس کو سلام کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر اس کی ہدایت اور گناہ چھوڑنے کی امید ہو تو ایسے آدمی کو سلام میں پہل کیجیے۔ پیشاب کرنے کی حالت میں یا بیت الخلاء کے میں جو ہے سلام کرنے سے اور سلام کا جواب دینے سے بچیے۔ اور السلام علیکم کہنے کے بجائے صبح بخیر، شام بخیر، آداب، گڈ مارننگ وغیرہ وغیرہ کہنے سے بچیے، اور کسی کے احترام میں کھڑے ہونے سے بھی اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ سلام کے آداب ہیں۔ اب آج کا جو ہمارا آخری ٹاپک ہے کہ گھر میں جب ہم انٹری کریں تو گھر میں داخل ہوتے وقت کون کون سی چیزوں کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے گھر میں جب ہم داخل ہوں تو اجازت لے کر کے داخل ہم کہیں السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں، اس طریقے سے اجازت لے کے آئیں۔ اور دروازہ صرف اتنے زور سے کھٹکھٹائیں کہ معلوم ہو جائے کہ ہاں کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، پورا دروازہ توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور 3 بار درمیان میں تھوڑا گیپ دے کر کے اجازت مانگیں۔ السلام علیکم، کیا میں آ سکتا ہوں، تھوڑا رک کر کے کہیں السلام علیکم، کیا میں آ سکتا ہوں، 3 بار اس طریقے سے اجازت لیں۔ اور اس کے بعد اگر اجازت نہ ملے تو آپ واپس چلے جائیں۔ دروازے کے ٹھیک سامنے کھڑے ہونے کے بجائے دائیں یا بائیں تھوڑا سا کھڑے ہو کر کے اجازت لیں۔ اور جب گھر کے اندر سے پوچھا جائے کہ کون ہیں تو یہ مت کہیے کہ میں ہوں، اپنا نام بتائیے تاکہ گھر والے کنفیوز نہ ہوں۔ اور جب گھر میں داخل ہوں یا گھر سے نکلیں تو دروازہ نرمی کے ساتھ بند کریں، سختی سے بند نہ کریں۔ اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی اور گھر سے نکلتے ہوئے بھی سب کو سلام کریں۔ اور کسی کے یہاں اگر اچانک پہنچ گئے اور وہ اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہا ہے تو برا نہ مانے بھائی، اس کو معذور سمجھیں۔ اور کسی سے جب ملنے گئے ہیں، اس کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، تو اپنے مزاج میں، اپنے اخلاق میں نرمی رکھیں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، آواز اونچی نہ کریں، جوتے اپنی جگہ پر اتاریں، قاعدے سے رکھیں، جوتا داہنے پیر میں پہلے پہنیں، بائیں پیر سے پہلے نکالیں، اگر جوتے میں کچھ لگا ہو تو زمین پہ رگڑ کر کے صاف کر کے تب وہاں داخل ہوں۔ جب آپ کو بیٹھنے کے لیے کہا جائے وہیں بیٹھے، جہاں آپ کو بیٹھنے کے لیے کہا جائے وہیں بیٹھے، اپنے میزبان کی مخصوص سیٹ پر نہ بیٹھیں۔ داخل ہونے اور نکلنے میں، چلنے میں، ملاقات میں، بولنے میں، مخاطب کرنے میں، بحث میں، ہر چیز میں اپنے سے بڑے کی قدر کریں اور اسے آگے بڑھائیں۔ اگر ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں کچھ لوگ سو رہے ہیں تو اپنی آواز اور اپنی حرکت میں
خیال رکھیں تاکہ لوگوں کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ تو ناظرین، یہ چند اہم آداب و حقوق تھے جو آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم مزید آداب آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ان آداب و حقوق پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔